الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو ہو جاتا ہے اور گرم کھانا کھانے سے کیا وضو باقی رہتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے؟ کوئی ٹھنڈا کھانا کھاتا ہوگا ان میں سے؟ میں تو گرم کھاتا ہوں. گرم ٹھنڈے سے بیٹا وضو نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلوچستان کوٹیا سے آیا ہوں. میں آپ کا مرید ہوا ہوں، آپ کا ہاتھ ابھی تک نہیں لیا ہے. کافی لوگ وہاں پر مجھے تنگ کرتے ہیں کہ آپ کا کیسے مرشد ہے، آپ اس کا مرید ہو، ابھی تک آپ اس کا ہاتھ نہیں لیا ہے. کل ہم لوگ فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لڑکے آ گئے، مجھے کال کیا، کہتے ہاتھ لیا ہے؟ میں نے بولا ہاتھ نہیں لیا ہے. کہتے ہاتھ نہیں لیا، آپ اس کا مرید نہیں ہو سکتے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر. غوث پاک کی منقبت آپ نے اگر سنی، اپنے مدنی ماحول میں پڑھی جاتی ہے: تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے لاج یا غوث اعظم. سبحان اللہ. تو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے؟ جو یہ پڑھتے ہیں نعت خوان کو پوچھو، ہاتھ دیا ہے بھائی؟ کہاں دیا ہے؟ تو یہ محاورہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا. تو چلو آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، خواتین جو اسلامی بہنیں وہ کہاں ہاتھ میں ہاتھ دیں گی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرشد اول، سب سے بڑے مرشد، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ان کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے؟ نہیں دیا. ہاں، تو یہ محاورے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ دینا محاورہ ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، یہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بیچارے ان کو خود اپنی معلومات نہیں ہوتی اور آپ خواہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے، ورنہ تو اسلامی بہن تو کوئی مرید ہو ہی نہیں سکتی نا. ہمارے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ. والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ اس کو مغفرت کرے. آمین. امی جان کے ساتھ عمر سعادت نصیب ہو جائے، دعا کرے ہمارے. تو بحث نہیں کیا کریں، بولا ہم بس فلاں کے مرید ہیں اور ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں، خلاص. یہ خالی ہاتھ کا بات کرتے ہیں. مرید یعنی بک جانا، پورے بکے ہوئے، تم خالی ہاتھ دلوا رہے ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند سے حاضر ہوا ہوں. کانپور کی رہائش ہے، مدنی کاموں کے حوالے سے دہلی میں ساکن ہوں. کب سے تشریف لائے آپ؟ کب یہاں؟ آج ہی حاضر ہوا ہوں باپا. اچھا، جی، دہلی سے آئے؟ دہلی سے رکن شورا نے. آپ کہاں کے ہیں ویسے؟ کانپور کے ہیں. کانپوری ہیں. جی جی. میں آیا تھا جب چھوٹے سے ہوں گے. جی جی. مدنی ماحول میں آ گئے تھے؟ مدنی ماحول میں نہیں، اس وقت نہیں تھا مدنی جب وہاں ملاقات نہیں ہوئی تھی. 2005 میں، 2008 میں جب یہاں آخری ملتان اجتماع میں حاضری ہوئی ہے، جب الحمدللہ دستبوسی کا شرف حاصل ہوا تھا. رکن شورا نے، اراکین ہند مشاورت نے اور بھی دہلی کے، کانپور کے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے. علیکم السلام. بہت سو کے نام ہیں، وہ سارے تو یہاں پر لینا بھی شاید ممکن نہ ہو. آپ کی بارگاہ میں ایک عرض یہ ہے کہ آپ کے آپریشن کی جو جھلکیاں دیکھی تو اس میں آپ دیگر الفاظ کے ساتھ، دیگر بہت ساری باتوں کے ساتھ یوں بھی دہرا رہے تھے کہ یا اللہ میں دعوت اسلامی والا ہوں. اگر ہمیں اپنے دعوت اسلامی والا ہونے کی سند چاہیے ہو تو آپ کا قول ہمارے لیے کافی ہوگا. آپ کا یہ فرمانے کی کیا وجہ ہے؟
مجھے یاد نہیں کہا ہوگا، کہا ہی میں دعوت اسلام والا ہوں. دعا فرمائے کاش قیامت میں اٹھوں تو دعوت اسلامی والا رہوں. آمین آمین. ماشاءاللہ اب ہمارے پاکستانیوں کو اچھا سکھا رہے ہیں وزیر اعظم. ہاں نہیں، دعوت اسلامی اول آخر ہماری دعوت اسلامی ہے، مائی باپ دعوت اسلامی ہے. اس نے ہم کو جینے کا ڈھنگ دیا، سنیت کا شعور دیا، اعلی حضرت کی پہچان. الحمدللہ. دعوت اسلامی نے کیا نہیں دیا، الحمدللہ. خوف آتا ہے یہ جملے جب یاد آتے ہیں کہ آپ جب فرمائے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، کاش کہ ہمارا دعوت اسلامی والا ہونا یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آمین. جزاک اللہ خیر. وإياكم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میری اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صدقے کے مال سے گھر میں ختم شریف وغیرہ کی ترکیب ہو سکتی ہے؟ یہ جو اپنے مدنی عطیات باکس ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ ویسے اگر صدقہ اتار کر. اچھا، صدقہ یوں اتارتے ہیں جو، جی. اس میں پیسے بھی اتارتے ہیں. مرچیں اتارتے ہیں اور پیسے اتارتے ہیں. اب یہ اتارنے سے ملک تو ختم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر بچے کو نظر لگ گئی، 100 کا نوٹ یوں یوں کیا، گول گھمایا، جس کا ہے اسی کا رہے گا. 100 کا نوٹ تو ملک سے خارج ہی نہیں ہوگا. اب اس سے اگر کھانا پکا کے کھا لیا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کھانا کہ یہ اب کسی کو دے دیا جائے، سمجھ میں ہی آتا ہے. صدقہ جو ہے نا، یہ جو خیرات والا صدقہ، یہ کہ یہ غریب کو دیا جائے، یہ تو ہے ٹوٹکا. یہ کرنا جو ہے اس کا کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے. یہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، شریعت میں منع بھی نہیں ہے. یہ رقم اگر غریب کو دے دیں تو اچھی بات ہے، اور اپنے پلے سے کچھ نیاز کر لی جائے. یہ کسی غریب کو دے. سوال کیا تھا کسی نے، سوال کیا تھا کسی نے پوچھا ہے، جی. وہی مشورہ دے دیں آپ. میں بھی مشورہ دے رہا ہوں، میں نے پڑھا نہیں ہے اس کا. اس طرح تو ویسے وہم بھی پیدا ہوگا کہ بچے کا یوں کر کے خود ہی کھا لیا تو کھانے والے کو وہم آئے گا. کچھ ہو گیا تو وہ اپنے دل پہ لے لے گا، ہاں میں نے وہ 150 سال پہلے یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. پھر کوئی بابا جی بولے گا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ بعض اوقات اندھیرے میں تیر ہوتا ہے. بابا جی ہوگا اندھیرے میں تیر. آپ نے بچپن میں کسی درخت کے نیچے پیشاب کیا تھا، وہاں وہ جنات کا بچہ کھیل رہا تھا، اس پر چھینٹے اڑ گئے. تو وہ پیشاب تو آدمی کرتا ہے درخت کے نیچے، زندگی میں کبھی تو کرتا ہے نا. آپ کو بچپن میں بلکہ تھوڑے سمجھدار ہو گئے تو آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. ٹائیفائڈ بھی ہو جاتا ہے. اب نہیں ہوا تو تیر جو کمان، وہ تیر اندھیرے میں مارا، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو ابھی بابا جی بولے گا تم بھول گئے ہو، ہوا تھا ٹائیفائڈ، ہمارے حساب میں آ رہا ہے، تم یاد کرو. پھر بولے ہم میرے کو بخار زور کا تھا، ٹائیفائڈ نہیں تھا. اور ڈاکٹر کیا جانے، وہ ٹائیفائڈ تھا. اب بابا جیوں سے پہنچے گا کون یار. طرح طرح کے بابا جی ہوتے ہیں، مطلب اچھے برے. یہ اندھیرے میں تیر بھی لگتے ہوں گے میرا اندازہ ہے. تو کچھ نہ کچھ تو وہ ترکیب بنی جاتی ہے. تم گر گئے تھے، سر پھٹ گیا تھا، وہ سر تو بچوں کو پھٹتا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم تھے، سال میں 3 بار بیان فرماتے تھے، صرف 3 بار. کس موقع پر کرتے تھے کون بتائے گا؟ بس اندر وہ بھی 3-4. اچھا ادھر بھی پتہ ہے. اعلیٰ حضرت اپنے پیر مرشد کے عرس پہ اور حضور غوث اعظم کے عرس کے موقع پہ اور 12ویں کے میلاد پہ اکور مستی اپنے مدرسے کے سالانہ تقریب کے موقع پہ وہ ایک بیان. بلائیے تھوڑا رات بھی گھنی تھی ہے صحیح پوچھے آئے ہو. مدرسے میں کرو مطلب سالانہ اسناد کے موقع اسناد اللہ دستار فضیلت. دستار فضیلت کے سرکار اعلیٰ حضرت 3 بیان فرماتے تھے، کیونکہ وہ اہل علم اور ان کو موقع ہی مطلب ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. فتویٰ نویسی، تدریس وغیرہ وغیرہ. 3 بیان جشن ولادت کے موقع پر، اپنے پیر و مرشد کے عرس میں، اور دستار فضیلت کا جو جلسہ ہوتا تھا
اس میں بیان فرماتے تھے. اپنے یہاں جو جلسہ ان کا اپنا دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا تھا. تو یہ پہلے علم ہے. اب ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا, ان کو یہ لگے ہوتے ہیں, وہ کام نہیں ہوتا علمی, تو اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن حالات جیسے ہوگا یا مفتیان کرام کا کام زیادہ سالڈ ہوتا ہے. جو مصنفین ہوتے ہیں, یہ دیکھو کتابیں لکھ کر گئے تو ہمیں آج کام آ رہی ہے, لیکن ہر ایک مصنف بھی نہیں بن سکتا, ہر عالم بھی نہیں بن سکتا. مصنف کا ایک اپنا فن ہے تصنیف کا, جو سب کو نہیں آتا. قلم پکڑنا بھی نہیں آتا, وہ کتابیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں, اور اتنی اغلاط ہوتی ہیں, صحیح بولتا ہوں, اتنی اغلاط ہوتی ہے جس کے حد نہیں. ایک کتاب میں پڑھا تھا, بہت بڑی کتاب ہے, اس رائٹر کی کتابیں بکتی ہیں اپنے یہاں بازاروں میں. اس میں لکھا ہوا تھا روزوں کے مسائل میں کہ اگر سحری میں وقت ختم ہونے وقت 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو چل جائے گا. قلم پکڑنا نہیں آتا اور وہ دین لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے کو بھی یعنی ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی بات ہوتی, خود بھی برباد ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گھسیٹتے ہیں. کیا کیا کریں. اس طرح کی باتوں کی وجہ سے پھر ہم نے ایک اجلاس کیا, مدنی مشورہ اصطلاح نہیں تھی اس وقت, وہ ایک اجلاس کیا اس میں مصنفین اور یہ جو کتابیں چھاپتے ہیں ان کو جمع کیا تھا کئی سال پہلے, اور ان کو سمجھایا اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ آپ جو بھی کتاب لکھیں گے ہمارے یہاں چیک کروائیں گے. المدینۃ العلمیہ میں ایک شعبہ بنایا ہم نے کہ اس سے چیک کروائیں گے, اور یہ پاس کریں گے تو بکے گی, اور ہمارے یہاں اس کی ہم اجازت دیں گے, ورنہ یہاں ہم نہیں بیچنے دیں گے. فیل ہو گئے. اول تو سب چیک نہیں کرواتے, اور اب وہ سب کی بک رہی ہے. کس کس سے بگاڑے, اتنی کتابیں آ رہی ہیں بس پوچھو مت. ہر کتاب غلط نہیں ہوتی, لیکن اغلاط سے بھرپور کتابیں ہوتی ہیں. ری چیکنگ نہیں کرتے, نظر ثانی نہیں کرتے. یعنی ایک عبارت بھی لکھے نا تو میری عادت ہوتی ہے کہ عام طور پہ میرا معمول ہے کہ ایک لائن بھی لکھوں تو اس کو دوبارہ نظر ثانی اس پہ کرتا ہوں, ایک بار اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کہا کہ ایسے لفظ رہ جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن وہ اتنی غلطیاں ہوتی کہ خدا کی پناہ. کتابیں تو بہت ہیں اب تو. یہ تو اس وقت جب ہم نے کام شروع کیا تھا دعوت اسلامیہ, ہم کو پوچھو بیانات کیسے ہوتے ہوں گے, کس طرح کرتے ہوں گے, نہیں ملتی تھی. اپنے علماء کی کتابیں دیکھو تو عقائد پر بھری پڑی ہوتی تھی, صحیح. اصلاح اعمال پر بڑا مشکل تھا کہ کوئی کتاب مل جائے. تو اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ڈھیر لگ گیا کتابوں اصلاح اعمال پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا پہلے تو یہ مائک لینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے گناہوں کی وجہ سے, کہ آپ کہاں اور میں مجھے سے کھوٹا سکھا کہاں. باپا تو کجا من کجا باپا. لیکن جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو ایک بات بہت شدت سے سنی ہے کہ مرشد کریم ہے, تو پھر دل ہوا کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس آیا تھا, آپ سے کہا تھا کہ بابا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پھر آپ سے کہا تھا کہ آپ سے جو میں نے مانگا آپ نے دیا, شادی کروا دی, سب کچھ ہو گیا معاملات. لیکن لاسٹ ٹائم صرف آپ کو ایک پلین کا اشارہ کیا تھا میں نے بابا, اور بابا پہنچا دیا آپ نے اس در پہ. بابا مدینے پہنچا دیا بابا. بابا جب سے آیا ہوں نا وہاں سے ایک بات سب سے کہتا پھرتا ہوں کہ میں نے کعبہ دیکھا, میں نے مدینہ دیکھا, وہاں جا کر خدا کی قسم بابا آپ کے مقام کا مجھے اندازہ ہوا بابا. بابا اللہ اور اس کا رسول
آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں باپا، وہاں جا کر پتہ چلا باپا۔ باپا آج یہاں پر سب عمل کی اور علم کی باتیں کرتے ہیں، مجھ جیسا شخص عمل نہیں علم نہیں تو کیا کروں گا باپا؟ باپا مجھے مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو آتا ہے نا باپا۔ باپا یہ دنیا کے مسائل نہیں کرنے دیتے ہیں باپا، قافلہ نہیں کرنے دیتے ہیں باپا۔ باپا باپا خواب دیکھا ہے باپا کہ آپ کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پی رہا ہوں باپا۔ باپا ایسا کچھ کر دو نا باپا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ آپ کی ترغیب پر احیاء العلوم کی آپ ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اب اس میں یوں ہوتا ہے کہ بندہ جب احیاء العلوم پڑھنا شروع کرے تو اب جیسے خلوت کا یا گوشہ نشینی کا باب ہے تو پھر وہ انفرادی کوشش کے لیے بھی جانے کا نا دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ ریاکاری یا اس طرح کے جب آتے ہیں بیانات تو پھر بیان کرنا تو انفرادی کوشش کرنا بندہ سست پڑ جاتا ہے۔ خلوت کے بھی ہیں اور جلوت کے بھی ہیں، خلوت کے آداب اتنے مشکل ہیں کہ جلوت کے بھی تو فضائل۔ سستی سی ہو جاتی ہے وہ، مطلب یوں بھولنا شروع ہو جاتا ہے نا بندہ، بات دل نہیں کر رہا ہوتا کسی کام کو۔ اب وہ درس نظامی کے دوران ہی جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں جیسے علم کا باب پڑھا تو یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یوں کر کے باپا پھر احساس تو بہت دلاتا ہے جی بابا۔ یہ احیاء العلوم جو ہے بہت دلاتی ہے، بالکل زندگی جیسے ہم نے ابھی تک جی بابا بربادی کی ہے، جیسے کچھ کیا ہی اچھا یہ احساس ہو جائے آخرت کے لیے کوئی کچھ ہو جائے تو یا تو باپا پڑھتے رہیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ اسی یہ عرض کرنی تھی بابا، یا سمجھ نہیں پا رہے یا پڑھنے کا وہ درجہ نہیں آیا یا آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اس میں تو واقعی ایسی باتیں کہ امام غزالی ہمارے کان پکڑ کر ہم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسا جیسے فیلنگ ہمارے اندر ہے، جو اندر کا چور پکڑ کے بتا رہے ہیں۔ بالکل انداز زندگی ہمارا جو ہے نا الٹ ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ امیر حسن سے میرا سوال ہے کہ مسافر پہ نماز جو قصر پڑھتا ہے وہ سنتے ہیں موقدہ اور غیر موقدہ سنتے پڑھ سکتا ہے، اور نوافل پڑھ سکتا ہے اور نہیں پڑھ سکتا، تو کس صورت میں نہیں پڑھ سکتا؟ مسافر سنتیں پوری پڑھے گا اور نفلیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرض 4 جو ہے نا ظہر عصر اور عشاء، اس کی جگہ 2 پڑھے گا، قصر پڑھے گا، باقی اور نمازوں میں قصر نہیں ہے، وہ پوری پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ محمد سیف اللہ اتاری، پنجاب مظفر گڑھ سے۔ سوال ہے کہ من زارہ قبر واجبت لہو شفاعتی، اس حدیث پاک کا مفہوم جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو جس نے مدینہ دیکھ لیا، مدینہ گئے، اس نے حاضری دی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انوار کی حاضری دی تو اس کے لیے شفاعت لاگو ہوئی۔ اور جس نے مدینہ دیکھا نہیں اور اس کی حسرت اور تمنا یہ ہے کہ وہ مدینہ دیکھے اور بن دیکھے وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے کیا یہ حدیث لاگو ہوگی؟ تو شفاعت کے اور بھی تو ذرائع ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ نہیں، اس حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث پر تو اس کا وہ عمل ہوا نہیں نا، بظاہر وہ حاضر نہیں ہوا۔ درود شریف بھی تو شفاعت کا ذریعہ ہے۔ شفاعت کے راستے بہت ہیں اور انشاءاللہ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال رضا، اس دن آپ نے نیل پاک کا کہا تھا کہ جس کے 6 مدنی مذاکرے اس نے سن لی ہیں اس کو تقسیم کر دیں، یہ اسلامی بھائی نے تقسیم کیے تھے۔ نیل پاک کا نقش، جی جی، ہاں پھر کیا ہوا؟ تو وہ میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا کہ میرے 6 ہوئے نہیں تھے۔ میں نے جس دن میں آیا تھا میں لیٹ آیا تھا، بہت زیادہ رش لگی، اس دن پہنچا تھا میں، جس نیچے گیا مسجد میں تو پھر مجھے بعد میں یاد آیا، وہ واپس کروں کیا کرنا ہوگا اس کا؟
آپ نے غلط فہمی میں لیا تھا. میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. غلط نہیں کیا تھا. نہیں میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا کہ میں بھی 6، لیکن میں نے بعد میں کیا کہ جس دن میں آیا تھا وہ میں نے سنا ہی نہیں. غلط فہمی میں ہوا تھا نا جی. اور اب 6 ہو بھی گئے ہوں گے. تو اس کا ابھی کیا؟ اب 6 ہو گئے نا. ابھی تو 6 سے اوپر ہو گئے. چلو اچھا محمد اویس بارے میں اور کچھ بھی دے دو چاہو تو. مدنی قافلے کی کوئی اعلان کر دو. کوئی میں انشاءاللہ تگڑا اعلان. مدنی قافلے کی ذمہ داری بھی ایڈوین سطح پہ میں سفر کرتا ہوں الحمدللہ. باقی فیضان مرشد سے ہوں، اس کے زیادہ سفر نہیں کر سکتا 3 دن کے علاوہ. اچھا آپ فیضان مرشد میں اندر ہیں؟ جی ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں، لیکن میں مدنی قافلے کی ذمہ داری اپنے علاقے میں ہے. ہاں. اور محمد اویس اتاری ہیں، ان کی بیٹی ہوئی ہے، کہہ رہے تھے نام عطا فرما دو، مرید کروا دیں. وہ مدنی نماز کی ذمہ داری ہے ان کی. آمین. آمین. مرید بھی کر دیں، کہہ رہے تھے مرید بھی کر دیں. انہوں نے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدنی کام کرنے کی استقامت دے. ذہن بنتا ہے کافی، کیونکہ مساجد میں جاؤ، جب دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے مسجدیں خالی ہیں وغیرہ. لیکن اسلام آباد کے اندر ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جہاں پہ نماز ہی کوئی نہیں، فجر کو تالے لگے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پہ تالے. اور جب ہم قافلے میں گئے تو ہم نے خود جا کے اذانیں بھی دی ہیں اور نماز بھی پڑھائی ہے. اندرون سندھ، پنجاب، یہاں بس بدقسمت یہ کہ نمازی مسجد میں نمازی نہیں ملتے. کیا کریں؟ یہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ اب تو مزارت اولیاء پر بھی کام کر ہی رہی ہے کہ جن اولیاء کرام کو اتنا مرتبہ ملا اس میں نماز اہم حصہ ہے. اور آج ہم نماز چاہنے والے نماز سے بہت غافل ہیں. کوشش کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کو آپ نے مسلمان کیا اور تربیت کیا آپ نے، اس لحاظ سے آپ ہمارے مسلمان لاکھوں کروڑوں کو کیا میں نے. آپ رات بھر نہیں سوئے نا یا سو کر آئے؟ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ بس مجھے نیند آ رہی تھی بس تو میں پیچھے چلا. 15-20 منٹ لاکھوں کروڑوں کو میں نے کہاں مسلمان کیا بھائی؟ کاش. چلو آگے بڑھو. تو اس لحاظ سے آپ ہمارے استاد صاحب بھی ہوئے، تو کیا ہم آپ کو والد کا درجہ دے سکتے ہیں؟ کیا کام؟ جی کوئی نوکری وغیرہ؟ نوکری وغیرہ کرتے؟ جی میں کام کرتا ہوں، نوکری تو نہیں، کارپینٹر کا. اچھا تو جو کماتے ہیں اس میں والد صاحب کو دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جس کو والد صاحب بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ارادہ ہے؟ وہ بیٹے فتح رضویہ شریف میں کہ باپ جو ہوتا ہے نا، باپ پدر گل ہوتا ہے اور شیخ پدر دل. گل مانے مٹی، ہمارا وجود مٹی کا ہے، تو باپ جو ہے نا یہ مٹی کے وجود کا باپ ہے، اور شیخ جو ہے نا یہ ہمارے دل کا باپ ہے. تو پدر دل یعنی دل کا باپ. دل کا باپ جو ہے نا اس کا درجہ مٹی کے وجود کے باپ سے زیادہ ہے. تو ہم باپ کا درجہ کیا دیں؟ پہلے سے ہی زیادہ درجہ ہے، مگر پدر گل کو آپ کما کر کھلاتے رہے. آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں خوش طبعی کر رہا تھا، اور مجھے آپ نیکیاں کما کے دیں، امامہ سجائیں، داڑھی بڑھائیں، زلفیں رکھیں، 12 مدنی کام کی دھوم دھام بچا دیں. تو آپ کا پدر دل آپ سے یہ آمدنی چاہتا ہے. ادھر آپ کتنی آمدنی دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. سنتوں کی نیکیوں کی آمدنی سے مجھے مالا مال کر دیں انشاءاللہ. چلو جتنی آپ کی حیثیت ہو. دیکھو کتنے ماشاءاللہ جو کیسی تنظیمی ذمہ داریاں اور نمازی بڑھا رہے ہیں، اور مدنی قافلے سفر کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، مدنی تربیت گاہیں سنبھال کے بیٹھے ہیں، جامعۃ المدینہ کو آباد کر کے بیٹھے. میرے کتنے اولاد کتنی کثیر ہے الحمدللہ. دل والی اولاد، مٹی والی اولاد تو گنتی کی. 7 دن کا ہے فیضان نماز کورس انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کون کون نماز کورس کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ. آپ تو وقف مدینہ ہو گئے. ارے واہ بھائی، 12 ماہ والے کو ملے گا جنہوں نے 12واں سفر کر لیا ہے اور ابھی تک نہیں ملا. مل گیا ہے تو نہیں.
ایک بار مل گیا ہوگا، پہلے بھی تحفے میں ملے تھے تو بانٹے تھے میں نے. چھبیس ماہ والا بیٹے 12 ماہ سفر کر لیا. زلفے بھی نہیں ہے 12 ماہ والوں کی یار. اب تو نیت کر رہے انشاءاللہ. ایک نہیں ملا پہلے، یہ نہیں ملا، صحیح ہے، یہ بھی نہیں ملا. پہلے آپ کو اس طرح کا ملا 12 ماہ کے، اس میں نہیں ملا. 12 ماہ سفر کر چکے ہیں. بارہ ماہ سفر کا کیا آپ نے؟ نیت تو اس بھی کر لیں گے ابھی شاید. 12 ماہ سفر کر چکے ہوں. تنزانیہ اینا مدنی، دارالسلام 12 ماہ کر چکے ہیں. جنہوں نے 12 ماہ سفر کر لیا وہ چاہیں تو ختم کا بولیے، تھوڑے رہ گئے. یہ بتی والا اور پلاسٹک کا نالے پاک کا نقش. زلفے بھی نہیں آ رہی آپ کی. میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے، دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. بڑے بڑے گل گاتے ہیں، ان کے سترے کردار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے، دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری، سر پہ سبز امامہ ہے چہرے پہ پیاری داڑھی. میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری، سر پہ سبز امامہ ہے چہرے پہ پیاری داڑھی. نورانی جلوے ہیں دیکھو، نورانی جلوے ہیں میرے مرشد کے رخسار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے.